لیکن پھر بھی انسان کوشش تو کرتا ہے نا. جو شخص قرآن کھولتا ہے، جو صرف پہلے عربی پڑھتا تھا، جب اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہی تو کوشش کر رہا ہے، تاکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہی دیا جائے. وہ جنت ہی کے لیے تو کوشش کر رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، ٹوٹی پھوٹی ہی عبادت صحیح، نہ سمجھ آنے والے اعمال ہی صحیح، لیکن وہ اس نیت پہ تو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہیں جانا. اور بعض لوگ جانتے بوجھتے کہ یہ کام غلط ہے، یہ ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دینی ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. اب چوری کا کس کو نہیں پتہ کہ چوری پہ سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں پسند کیا ہوا، لیکن لوگ چوری کرتے ہیں. جھوٹ کی کس کو نہیں پتہ، دھوکہ دینے کا کس کو نہیں پتہ، ناپ تول میں کمی کرنے کا کس کو نہیں پتہ. جو جاہل لوگ بھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اگر وہ مسلمان ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، لیکن لوگ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو خوف نہیں ہے، وہ اس دنیا کو ہی اینڈ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا ہاں ہاں ہم نے مرنا ہے، تو بس وہ پھر منہ سے ہی کہہ رہے ہیں. جس شخص کو پتہ ہو کہ اس نے مرنا ہے نا، تو وہ اس زندگی کی تیاری ضرور کرے گا، ضرور کرے گا وہ زندگی کی تیاری. جس شخص کو اگر دنیاوی ویسے دیکھا جائے، جس شخص کو پتہ ہے نا کہ 4 دن بعد پیپرز ہیں اور میں اس کی تیاری نہیں کروں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا، تو وہ دن رات بیٹھ کے کتابوں کا رٹا لگاتا ہے کہ میری انسلٹ نہ ہو، میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں، میرے پیپر پہ کہیں 0 مارکس نہ لگے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، پھر بھی ہم اس پیپر کی تیاری نہیں کرتے. ان آیات سے اور کیا بندہ کس چیز کی گہرائی میں جائے گا، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو کھول کے بتا دی کہ ایسے ایسے ہوگا تم لوگوں کے ساتھ. لیکن اس وقت ہم لوگ اچھا کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے ہم پر اثر ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ سے اپنی انہی حرکتوں میں لگ جاتے ہیں، انہی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. اور پھر اس شخص کو بلند و بالا جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور جہاں پہ پھلوں کی بہت تعداد ہے، جہاں پر اس طرح پھل ہیں کہ ان کی جو گچھے اور خوشے ہیں وہ زمین کو ٹچ کر رہے ہوں گے. ہر قسم کا پھل ہوگا. دنیا میں جو پھل ہیں اس سے کہیں زیادہ اور اس سے کہیں زیادہ مزیدار تشبیہ اور شباہت جو ہے وہ انہی چیزوں جیسی ہوگی. پھر ان سے کہا جائے گا کہ لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ، اپنے اعمال کا بدلہ لو. جیسے ہمیں جب رزلٹ مل جاتا ہے دنیا میں ہمارے امتحانات کا، تو اس کے بعد جب ہمیں نوکری بھی اچھی مل جاتی تو ہم بڑے تسلی میں ہو جاتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، ہم نے تو جو کارنامہ انجام دیا تھا اس پہ ہمیں نوکری بھی اچھی مل گئی. اب ہم کرسی پہ بیٹھ کے آرام سے افسری بھی کر رہے ہیں، ہمیں پیسہ بھی مل رہا ہے، میں بھی خوش، میرے خاندان والے خوش، میرے بچے خوش، میری فیملی خوشحال، اور بس ختم بات. یہی چیزیں جنتیوں کے ساتھ بھی ہو جائیں گی. لیکن جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اول تو جب بائیں ہاتھ والوں کو پکڑایا جائے گا نا، وہ اپنا ہاتھ ہی آگے نہیں کرے گا، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، تو فرشتے اس کو پیچھے سے اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، کیونکہ اس کو نظر آ جائے گا کہ اب یہ میرے اگر بائیں ہاتھ میں گیا تو کنفرم ویسے ہی پتہ لگ جائے گا. لیکن وہ اس دنیا ہی کے طور طریقوں کے پیش نظر کہ جیسے ہم نے کوئی کا کام نہیں نہ کرنا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا اگر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، تو کیا ہمارا ہاتھ پیچھے کرنے سے ہمیں اعمال نامہ نہیں ملے گا، وہ بھی رب کے سامنے؟ یہ بھی ہمارا ایک گمان ہے، ہماری ایک اس وقت کی سوچ ہے، کیونکہ ہمیں سامنے بھی کوئی تکلیف نظر نہیں آ رہی، کوئی اذیت، کوئی دشواری نظر نہیں آ رہی. جب اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا. اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں چند چیزیں شاید ہم لوگوں نے اپنے سے لکھ لی ہوں. یعنی اٹس مین کہ وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس میں ایسے لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو کیوں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل میں یہ خوف کیوں نہیں آتا کہ اللہ نہ کرے اگر ہم ان لوگوں میں سے ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ انسان کیوں نہیں سوچتا؟
ہم ہمیشہ دائیں ہاتھ والوں کی طرف ہی جاتے ہیں، لیکن دائیں ہاتھ والوں کے جو عادات اطوار ہونے چاہیے ہم ان کو کیوں نہیں اپناتے؟ آج کل کے تو جس بندے کو دیکھو اس کے اعمال بظاہر تو بائیں ہاتھ والے ہی نظر آ رہے ہیں، ویسے تو واقعی دلوں کے بھید اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ کسی کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وقت ہدایت دے سکتا ہے، لیکن جو بظاہر چیز نظر آ رہی ہے وہ تو بہت خطرناک نظر آ رہی ہے۔ ہر شخص نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہے، پیسہ کمانے کی فکر میں پڑا ہوا ہے، جلدی اور اضطراب کی کیفیت میں ہے، فٹافٹ یہ کام ہو جائے، اس طرح ہو جائے، حلال روزی کے بجائے شارٹ کٹ راستے ڈھونڈنے۔ اور میں نہ جانتا تھا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ مطلب وہ جب وہ کہہ رہا ہے جب اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہوگا، یعنی کہ بھی میرا حساب کتاب نہ کیا جاتا، مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا۔ ہائے کاش وہی موت جو مجھے دنیا میں آئی تھی بس وہیں پوری ہو چکی ہوتی، مجھے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہی نہ، میں اس مٹی میں رہتا، سدا اس مٹی میں ہی رہتا۔ یہ سوچیں ہمیں ابھی سوچنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے لکھا ہے کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے نا ان سوچوں کو ہم ابھی اپنی اس زندگی میں زندہ حالت میں سوچیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ سوچو اور اس کے بعد اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو ٹھیک راہ پہ لگاؤ۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میرا مال، یعنی کہ جو میرے پاس جتنی دولت جتنا مال تھا وہ بھی میرے کام نہ آ سکا، میری سلطنت میرے کام نہ آ سکی، میری اولاد میرے کام نہ آ سکی۔ اور پھر حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو۔ توق جسے دوسرے اگر آسان لفظوں میں دنیاوی زبان میں کہا جائے تو جیسے کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے نا، اس طرح ایک بہت بڑا سا لوہے کا ایک زنجیر یا ایک میٹل کا کوئی ڈسک ٹائپ چیز ہوگی جو اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ ابھی اگر انسان اپنے گلے میں ایک دھاگا بھی ڈالے نا اور اس کو زور سے کھینچے دبائے تو وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ دھاگا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ زنجیر یا رسی دور کی چیز ہے، میں دھاگے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ اس کی بھی ہمیں چبھن سی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ توق کیا ہوگا؟ وہ دنیاوی توق نہیں ہے، وہ رب کا توق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں وہ اس دنیا سے کہیں سے بھی میچ نہیں کرتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ کی دوزخ اس دنیا سے میچ نہیں نہ کرتی، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز اس دنیا جیسی نہیں ہوگی۔ اس دنیا سے کہیں زیادہ وہ یا اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر جنت کا ذکر ہے تو وہ اس کا تو انسان اپنی سوچ کے اینڈ تک سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیا خوبصورت چیز ہوگی۔ اور اگر دوزخ ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کی آگ 70 گنا اس دنیا کی آگ سے زیادہ ہوگی تو کیا ہوگی، اور وہ دوزخ بھڑک بھڑک کے کالی ہو چکی ہے، اتنا وہ بھڑک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں کی صفوں میں شامل کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے سے جکڑ دو۔ اچھا یہ جو 70 کا فگر ہے کہ جیسے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے یا 70 گز، مطلب اس کا مطلب ہے کہ بے بہا لمبی۔ اب آپ رسی ہی لے لو نا، اگر 70 گز اپنے گرد لپیٹو۔ ایک بندے نے اگر ایک ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، کیونکہ آج کل لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ اچھا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا، تو ایکسپیریمنٹ کر لیں، بے شک ایک رسی لے کر 70 گز لمبی ایک رسی لے اور اپنے گرد لپیٹیں۔ لیکن وہ بھی بات ہے کہ لپیٹنا اس دنیا کا حساب کا نہیں ہوگا، اللہ کا لپیٹنا کچھ اور ہے۔ جیسے ایک سانپ یا اژدہا جو ہے نا کسی انسان کے گرد لپٹتا ہے نا تو جو انسان کی اندر سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ والی جو زنجیر ہے نا، اب وہ زنجیر کی موٹائی کتنی ہے، وہ ہیوی کتنی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اوپر سے اس کی لمبائی 70 گز ہے۔ رسی عام رسی ہی ہو، ایک باریک نائلن کی رسی بھی ہو نا، نائلون جو ایک باریک سی رسی ہوتی، اس کو بھی اپنے 70 گز کو لپیٹو نا تو اب اپنی کنڈیشن دیکھو کہ کیا ہوگی۔
ہم لوگ اپنے پہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لینا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس وقت. پھر جو اس کا کھانا ہے، استغفراللہ، اس کا جو پھر کھانا ہے وہ پیپ ہے. مطلب سبھی جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اللہ نہ کرے کسی شخص کو، ہم میں سے کسی شخص کو کوئی زخم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں پس پڑ جاتی ہے فنگس وغیرہ کی وجہ سے، بند رہنے کی وجہ سے، یہ کچھ بھی. خدا نہ خواستہ کسی کا زخم اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس بندے کو تو جو تکلیف ہو رہی ہے لیکن کوئی اس کے زخم کو بھی دیکھے نا تو ایک جھرجھری سے آتی ہے کہ اتنا گندا زخم یہ کیسے ٹھیک ہوگا. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کی تکلیف ہو، نہ ابھی نہ بعد میں. لیکن اس کے اندر جب پس وغیرہ پڑتی ہے تو وہ ایک گندا مواد اس میں سے نکلتا ہے، پھر اسمیل بھی علیحدہ سے آتی ہے. اور پھر وہی بات کہ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جن کے زخم ہوں گے، جس میں سے پیپ رس رہی ہوگی، اور پھر وہی ان دوزیوں کو پلائی جائے گی جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا. اور پھر اس کے اوپر جب ان کو پانی پلایا جائے گا تو وہ بھی گرم ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے حلق کو، ان کے چہروں کو بھی جلا دے گا. ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو کیوں نہیں سوچتے؟ ہم لوگ ان چیزوں کو کے بارے میں کیوں فکر نہیں کرتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو ہر چیز کے لیے. یہ جو علم حاصل کرو، یہ علم صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے انجینئر، ڈاکٹر، جسٹس کو کچھ بہت بڑا بننا ہے. یہ علم یہ والا علم ہے، اس کتاب کا علم، دین کا علم، وہ علم جس علم پر چل کر نبی پاک کے اصحاب بھی جنت کی بشارت لے چکے. وہ احکامات جن پر عمل کر کے، جن کو سمجھ کے ہم لوگ جنت میں جائیں گے، وہ والا علم. ہم نے اس دنیا میں اور اس بات کو کہ علم حاصل کرو صرف یہی بنایا کہ ہم نے دنیاوی علم حاصل کرنا ہے، ہم نے پی ایچ ڈی کر لینی ہے، ہم نے ڈین بن جانا ہے، ہم نے آنرز میں ڈگری لے لینی، بس پتہ نہیں ہم نے دنیا میں کیا کر جانا ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو پیپ ہے یہ گناہ گاروں کے سوا کوئی بھی نہیں کھائے گا، صرف ان کی خوراک ہوگی. وہ گرم ابلتا ہوا پانی بھی انہی کا ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ ایک تو یہاں پہ جو مین ایک یاد سمجھنے والی بھی بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے کہ وہ بڑی عظمت والے رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا. یعنی کہنے کا مقصد کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کلام پاک کو کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں. وہی بات آ جاتی کہ سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھیں تو ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. اس لیے یہاں پہ نا کہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ اس سے زیادہ عظمت کیا. یہ جو ابھی صرف قیامت کی نشانیاں ہیں نا، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ وہ ذات ہی ہے جو کر سکتی ہے. اس طرح کی جو ہولناکیاں ہیں نا وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہی کرنے ہیں، چاہے وہ جنت میں بھیج رہے ہیں، چاہے وہ دوزخ میں بھیج رہے ہیں. اور عظمت والا رب اللہ کی تھوڑی ہمارے لیے آسائشیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. اللہ کے معجزے جا بجا پھیلے ہوئے ہیں، ہم نے ان پہ کبھی غور ہی نہیں کیا. اور ہم لوگ معجزہ صرف اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو ہوتا تھا انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ. یہ ہمارا اپنا وجود ایک معجزہ ہے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دانت، ہمارے بال، ہماری انگلیاں، ہمارا پورا جسم، ہم خود ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہم خود کیا اس دنیا میں آ سکتے ہیں. تو کیا بات ہے اس میرے رب کی عظمت کی کہ جس نے ایک ہم جیسا بندہ بھی بنا دیا. کوئی انسان کسی انسان کو تخلیق نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ایک موٹی موٹی چیز نہیں، اگر آنکھ کو کھولا جائے تو آنکھ کے اندر رب تعالیٰ نے کیا کیا کچھ نہیں رکھا. ہمارے جسم کے اندر ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ عظمت والی ذات ہے نا کہ اس نے اس کی ساری عظیمیت ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے باہر کیا ہے.
ہماری نسلوں میں کیا ہو رہا ہے، اس زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان پر کیا ہے، وہ سب یہاں پر نظر آتی ہیں، جس پر گناہ گار جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد محتاج کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس آیت میں ذکر، کہ جہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جی اس کے ساتھ وہ جہنم میں جائے گا، اس کو 70 گز زنجیر سے باندھ دو، وہ اپنے رب پہ ایمان نہیں رکھتا، اور اس کے گلے میں توق پہنا دو، تو وہاں پر یہ والا ذکر کہ یہ محتاجوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کا ثواب کس قدر زیادہ رکھا ہے، کہ اگر ہم کسی محتاج کی، کسی نیڈی کی، کسی غریب کی مدد کریں گے تو وہ چیز ہمیں جنت کی راہ پر لے کے جا سکتی ہے۔ ان اتنے سخت جملوں میں ایک یہ جملہ بھی ہے، تو پھر اس چیز سے اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حقوق العباد میں محتاج کی خدمت پر ہمیں ڈھیرم ڈھیر قسم کا دھیان رکھنا چاہیے، کہ ہمیں جہاں کہیں کوئی نیڈی، کوئی غریب بندہ نظر آئے، ہم اس کی چاہے تھوڑی ہی کریں لیکن مدد ضرور کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، یعنی آگے کے جو حالات ہونے ہیں جنتیوں کے ساتھ بھی اور دوزخیوں کے ساتھ بھی، وہ رب تعالیٰ جانتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے۔